اسلام آباد امن کانفرنس، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر۔ خوبصورت اسلام آباد کی فضا میں کیا امن کی مہک ایران اور امریکہ کو اپنے شہر میں لینے اور امن کے قیام کو حتمی شکل دینے میں کامیاب رہے گی؟ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکر اسٹوڈیو سے آج سے پاکستان کی نگرانی میں شروع ہونے والے مذاکرات کے موقع پر نیک خواہشات کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج جب دنیا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے تو اس کا مرکز نہ جنیوا ہے، نہ ویانا اور نہ نیو یارک۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر جمی ہیں۔ آج 11 اپریل 2026 بروز ہفتہ وہ دن ہے جس کا انتظار پوری انسانیت کر رہی تھی۔ آج سے چند ہفتے قبل تک دنیا ایک ایسی ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی جس کا انجام صرف تباہی تھا۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت اور امن کو منجمد کر دیا تھا، لیکن پھر ہمالیہ کے دامن سے ایک ایسی آواز اٹھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان نے اپنی خاموش لیکن مؤثر سفارتکاری کے ذریعے وہ پل تعمیر کیا جس پر آج دنیا کے دو بڑے حریف قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ایک ایسی لکیر کھینچی جا چکی تھی جہاں ایک طرف بارود کی بو تھی اور دوسری طرف سفارتکاری کی آخری امید۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کر دکھایا جسے عالمی تجزیہ کار صدی کا بڑا سفارتی معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر مشتمل ٹرائیکر نے عالمی طاقتوں کو ایک ایسی میز پر لا کھڑا کیا جہاں اب جنگ کی نہیں بلکہ صرف امن کی بات کی جا رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نے تمام ریڈ لائنز پار کر دی تھی۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں اور واشنگٹن کی جانب سے تہران پر براہ راست حملوں کی دھمکیوں نے عالمی توانائی کی سپلائی چین کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور آبنائے ہرمز کی بندش کے خطرے نے عالمی معیشت کے پہیے جام کر کے رکھ دیے تھے۔ ایسے میں دنیا کسی ایسے مسیح کی تلاش میں تھی جو تہران اور واشنگٹن دونوں کا اعتماد رکھتا ہو۔ روس اپنی جغرافیائی الجھنوں میں مصروف تھا، یورپی یونین محض بیانات تک محدود تھی اور اقوام متحدہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی خلا تھا جسے پاکستان نے اپنی متوازن خارجہ پالیسی سے پر کیا۔ پاکستان کے تہران کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور واشنگٹن کے ساتھ اسٹریٹجک روابط وہ خلیج ثابت ہوئے جس نے بند دروازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ اس کامیابی کا اثر رات پاکستان کی داخلی وحدت میں چھپا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ مشن جتنا مشکل تھا اس کے لیے اتنی بڑی بصیرت درکار تھی۔ انہوں نے خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا جنہوں نے عسکری سفارتکاری کے ذریعے فریقین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ فیلڈ مارشل نے تہذیباتی توازن برقرار رکھتے ہوئے وہ ہاٹ لائنز فعال کی جو دہائیوں سے بند چلی آ رہی تھی۔ وزیر اعظم نے قوم کو بتایا کہ عارضی جنگ بندی تو ہو چکی لیکن آج 11 اپریل سے شروع ہونے والا مرحلہ میک اور بریک کے مترادف ہے۔ یہ دیر پر امن کی بنیاد رکھنے کا وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دن رات کی محنت اور بیجنگ سے لے کر ریاست تک کے رابطوں نے ایک ایسا عالمی کنسنسس پیدا کیا جس نے پاکستان کے سفارتی قد کو ہمالیہ سے بھی بلند کر کے رکھ دیا۔ پاکستان کی اس کامیابی کی گونج پیرس سے بیجنگ تک سنی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا اور اعتراف کیا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسے برادر ملک کی عظیم فتح قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد سلمان نے پاکستان کو امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے کر اس کے کردار پر مہر تصدیق کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ اس کا جواب پاکستان کے منفرد تعلقات میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان ایران کا برادر پڑوسی ملک ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، سعودی عرب کا دفاعی اہم سفر ہے اور چین کا آئینی بھائی ہے۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ڈاکٹرین کے تحت یہ کارڈز کھیلے تو دنیا دنگ رہ گئی۔ عالمی میڈیا چاہے وہ رائٹرز ہو یا CNN سب ایک ہی سرخی لگا رہے ہیں، اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا نیا مرکز، نیا جنیوا۔ جہاں پوری دنیا پاکستان کو سراہ رہی ہے وہیں اس رات
اب بھارت میں ایک خاموشی اور خلفشار کی لہر دوڑ گئی ہے۔ برسوں سے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بنایا گیا پاکستان مخالف بیانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے سنجیدہ تجزیہ کار اب مودی سرکار سے سوال کر رہے ہیں، جب پاکستان دنیا کو بچا رہا تھا تب بھارت کہاں تھا؟ بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں نے اسے خطے میں تنہا کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ پاکستان ایک برج بلڈرز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ آج ہفتے کا دن تاریخ ساز ہے۔ ایرانی وفد جس کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیبیف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا۔ ایران کے بعد امریکہ کا بھی اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈے وینس کر رہے ہیں، جبکہ اس وفد میں خصوصی ایجنسی اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا۔ ان مذاکرات کا ایجنڈا صرف جنگ بندی نہیں بلکہ اعتماد کی بحالی، توانائی کے بحران کا حل اور مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا قیام ہے۔ پاکستان یہاں صرف ایک میزبان نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد ثالث کریڈیبل میڈیٹر ہے جو حق اور انسانیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگلے چند گھنٹے اور دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ عارضی جنگ بندی ایک مستقل معاہدے میں بدل سکتی ہے۔ چیلنجز کا پہاڑ ابھی سامنے ہے، لیکن پاکستان کی استقامت اور عالمی برادری کا تعاون ایک روشن امید فراہم کر رہا ہے۔ چین کی حمایت اور کثیر جہتی سفارتکاری نے اس عمل کو ایک نیا عالمی آرڈر دے دیا ہے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کو عالمی سطح پر ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ممکنہ کشیدگی کم ہونے اور عالمی معیشت کو بڑے نقصان سے بچنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 7 اپریل کو جب دنیا میں شدید تناؤ اور ممکنہ جنگ کے خدشات بڑھ رہے تھے، اس دوران پاکستان کی مداخلت کو ایک اہم سفارتی کوشش کے طور پر دیکھا گیا، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اس پیش رفت کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں بہتری دیکھی گئی، جہاں خام تیل کی قیمتوں میں 3 سے 5% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ کمی جیو پولیٹیکل خطرات کم ہونے کی باعث ہوئی ہے۔ اسی طرح امریکی اسٹاک مارکیٹ اور دیگر عالمی مارکیٹس میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ امن کی خبروں کی فوری اثرات عالمی منڈیوں پر واضح طور پر دیکھے گئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام عالمی معیشت پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ قومیں صرف مادی وسائل سے نہیں بلکہ بصیرت اور ہمت سے عظیم بنتی ہیں۔ آج اسلام آباد دنیا کا وہ مرکز بن چکا ہے جہاں سے امن کی راہیں پھوٹتی ہیں۔ جہاں بڑے بڑے سفارتکار ناکام ہوئے، وہاں پاکستان کے خلوص نے راستہ نکالا۔ تاریخ جب 2026 کے ان واقعات کو لکھے گی تو پاکستان کے اس سنہری کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گی، جس نے انسانیت کو آگ کے شعلوں سے نکال کر امن کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا۔ پاکستان عالمی امن کا ضامن، انسانیت کا مسیحا اور مستقبل کا معمار۔ سفر جاری ہے کیونکہ امن کی منزل ابھی دور ہے، مگر پاکستان نے اپنا پہلا اور سب سے کٹھن قدم اٹھا لیا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکا اسٹوڈیو سے نیک خواہشات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔